پاکستان کے سپاہی ہونے کی وجہ سے لوگ کس طرح والہانہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں نے اور آصف نسوانہ صاحب نے کوشش بھی کی کہ ہماری ملاقات ہو سکے، لیکن وہاں پہ جو ہم نے ماحول دیکھا کہ وہاں پہ پہرے لگے ہوئے تھے اور ہمیں اور باقی دوستوں کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ لیکن میں ایک بات آپ کے نوٹس پہ لانا چاہتا ہوں کہ اڈیالہ کی ویران جگہ پہ وہاں پہ میں نے سینکڑوں کارکنان، خواتین اور جوان دیکھے کہ جو صرف اپنے چیئرمین سے ایک ملاقات کے لیے وہاں پہ آئے تھے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، بار کا یہ ہمیشہ سے فرض رہا ہے کہ بار نے ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے جن کے ساتھ ریاست ظلم اور جبر کرتی ہے، اور آج پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت وکٹم ہے، نشانہ بنی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ لاہور بار نے اپنے تئیں جیل ٹرائل کے لیے بھی کمیٹی بنائی ہے، اور جو فنڈامنٹل رائٹس کی بحالی اور اس کے تمام کیسز میں لاہور بار اپنا رول پلے کر رہی ہے۔ ہم اپنی ریلی بھی نکال رہے ہیں اور ہم ہر طرح سے موجودہ نظام، ابھی دیکھیے کل چیف آف آرمی سٹاف نے خطاب فرمایا ہے، اوورسیز پاکستانی کوئی بلا کے پتہ نہیں وہ کہاں سے لے آئے ہیں۔ جتنی ہماری انفارمیشن ہے تمام اوورسیز پاکستانی تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ آپ وہاں پہ کچھ بٹھا کے، اور وہاں پہ بلوچستان میں بدامنی ہے، لوگ مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، وہاں آپ کچھ کر نہیں سکتے اور آپ بیٹھ کے وہاں پہ دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو۔ تو ایک ڈسپلن فورس کا سربراہ کو ایسا ہونا چاہیے۔ میری آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ متحد رہے۔ یہ ظلم کی جو رات ہے یہ انشاءاللہ جلد ختم ہوگی۔ رول آف لا کے لیے آپ قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے جذبے سلامت رکھیے۔ بار کی قیادت، لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار ہر لحظہ آپ کے ساتھ ہے، اور ہم انشاءاللہ اس ملک میں آئین اور قانون کو بحال کروائیں گے، اصلی جمہوریت کو بحال کروائیں گے، اور فارم 47 کی اس گورنمنٹ کو بھگائیں گے۔ ابھی دیکھیے آج پچھلے 10 دن سے چیرنگ کراس پہ آپ کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف بیٹھے ہیں، کسانوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ میں سندھ گیا ہوں، سندھ کے کسان پانی کے لیے رو رہے ہیں، اور سندھ بھر میں اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ پانی کا ایشو ہے۔ اس فوج نے یہاں پنجاب میں 10 لاکھ ایکڑ چولستان میں الاٹ کرائی ہے، اور اب اس کے لیے نہریں نکال رہے ہیں اور اس کو آباد کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ سندھ کی آباد زمینوں کو بے آباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں، میں ابھی وقت مختصر ہے، پاکستان بھر سے آئے وکلا اور کے پی کے سے آئے وکلا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب کو ویلکم کرتا ہوں۔ یہ بار آپ کے لیے حاضر ہے، جو بھی ہم سے بند پڑا انشاءاللہ ہم کریں گے۔ بس میں اپنا جالب صاحب کے ایک شعر کی صورت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جو ماضی کے طالع آزما تھے ان کو مخاطب کر کے جالب صاحب نے کہا تھا، اور میں آج کے جو طالع آزما ہیں ان کو مخاطب کرتا ہوں کہ تجھ سے پہلے بھی جو شخص یہاں پہ تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ کوئی ٹھہرا ہو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ کہاں ہے وہ کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا۔ بہت شکریہ آپ کا۔